اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 148 to 152۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز 2 ہم نے بگن کر لیا تھا، دوسرا پارہ۔ آج دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو پارے کا دوسرا رکوع ہے یہ، اور سورے کا 18واں رکوع ہے۔ دیکھیں وہ رکوع کے اوپر جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا، وہ سورے کا رکوع ہوتا ہے، اور جو نیچے والا ہوتا ہے نا، جو نیچے نمبر لکھا ہوتا ہے رکوع کے، وہ پارے کا رکوع ہوتا ہے۔ اور جو بیچ میں لکھا ہوتا ہے نا، مطلب وہ آئین کے پیٹ میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس رکوع میں کتنی آیتیں ہیں وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اتنے سارے نمبر ہیں نا، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں سمجھے آپ؟ ہاں جی، اچھا چلیں ٹھیک، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی ہاں، تو نیچے والا رکوع کون سا ہے؟ پارے کا رکوع۔ اوپر والا رکوع سورے کا رکوع، اور بیچ میں کیا ہے جو پیٹ میں کتنی آیتیں اس رکوع میں وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ چلیں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ وانتم فجزاکم اللہ خیر، آیت نمبر 148 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس بارے میں ہم پڑھ رہے تھے؟ کعبے کی تبدیلی جو ہوئی، یعنی ڈائریکشن تبدیل ہوا، اور اللہ رب العزت نے کس چیز پر فوکس کرنے کو کہا؟ خشوع پر، اس کے اندرونی پارٹ پر، نہ کہ بیرونی۔ یعنی کہ جس طرح سے ایک یہودیوں میں کیا ہو گیا، ایک بے چینی پھیل گئی کہ کیسے ہو گیا کہ ابھی ادھر سجدہ کر رہے ہیں، کبھی ادھر ڈائریکشن میں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، ساری سمتیں اللہ کی ہیں۔ اصل ہدایت پر کون ہے؟ جو نبی کی اتباع کرنے والے، ٹھیک ہے۔ وہ نبی کہیں اس طرف تو اسی طرف، اور نبی کہیں تو اس طرف تو اسی طرف آپ نے سجدہ اور رکوع کرنا ہے انشاءاللہ۔ چلیں شروع کریں گے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، صحیح ہے نا؟ یہی صحیح ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور لی حرف جر ہے، لیے، اور لیے، کلی ہر ایک، ٹھیک ہے۔ کاف لام، لام اس کے روٹ لیٹر ہے، کل یعنی ایوری ون، اور لیے، کلی ہر ایک کے لیے، وجہتن۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے وجہن، وجہن مطلب چہرہ، وجہن یعنی فیس، چہرہ، اور وجہن کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن، سمت۔ اور جہاں آپ کا رخ ہوتا ہے وہیں آپ کی سمت ہوتی ہے نا، اسی لیے روٹ ورڈ دونوں کے سیم ہے، واو جیم ہا۔ ہم اسی سمت میں چلتے ہیں نا جس سمت میں چہرہ ہوتا ہے، کہ ہم پورا ٹرن موو کر لیں گے اور آگے چلیں گے ایسا، تو یہ تو کوئی کہے گا یہ تو آتما ہے اللہ اکبر۔ تو اور لیے، کلی ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ہوا مولی کا، ہوا وہ، مولی، واو لام یا ولی، روٹ لیٹر کے 3 ترجمے کون کون سے؟ دوست، ولی یعنی دوست، ولی ولایت والا عہدہ، اور واللہ مطلب پھر جانا، مولی پھرنے والا، میم یعنی والا، اور ولی یعنی پھرنے والا ہے، ہوا وہ تو، مولی ولی پھرنے، میم والا ہے، ہا اسی کی طرف، ہا کی ضمیر دیکھیں فیمیل ہے، تو کس کے لیے ہوگی یہ؟ وجہتن کے لیے۔ کیسے پتا چلا وجہتن فیمیل ہے؟ گولتا کی وجہ سے پتا چلا وجہتن فیمیل ہے۔ یعنی ڈائریکشن کے لیے ایک اور ورڈ کل ہم نے پڑھا تھا، ملتا جلتا نہیں، شطرل، شطر، شطر کا بھی مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹ، اور جو وجہن کا بھی مطلب ہوتا ہے سمت، اور وجہن کا چہرہ، واو کے اوپر زبر آئے گا یعنی چہرہ، اور واو کے نیچے زیر آ جائے گا یعنی سمت۔ یاد رکھیں دونوں ترجمے الگ الگ ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں ملک، ملک یعنی فرشتہ، اور ملک یعنی بادشاہ، ہے نا، دونوں سیم ہے لیکن زبر اور زیر کا فرق ہے۔ ملک یعنی فرشتہ، ملک یعنی بادشاہ۔ اسی طرح سے وجہن
یعنی چہرہ، اور وجہن یعنی سمت، ڈائریکشن. وجہتن و اور لیے کلی ہر ایک کے لیے وجہتن ایک ڈائریکشن ہے، ایک سمت ہے. ہوا وہ مولیہا ولی پھر جاتا ہے میم والا، پھرنے والا ہے ہاں اسی کی طرف. جیسے ہم کہتے ہیں مومن ایمان والا، مفسد فساد والا، اسی طرح مولی پھرنے والا ہاں اسی کی طرف. فاستبقوا الخیرات پھر واولف تم سب، واولف سب ہے نا، اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں یہاں پر. پھر واولف تم سب سبقا، اس کے روٹ لیٹر ہیں سبقا. سبقا کا مطلب سبقت لے جانا، سبقت لے جانا مطلب آگے بڑھ جانا، یعنی کہ کوئی ریس ہو تو ریس میں سب سے پہلے آ جاؤ، اول آؤ، ٹھیک ہے. پھر واولف تم سب سبقا سبقت لے جاؤ. الخیرات، خیرات خیرتن کا پلورل ہے، خیرتن ایک نیکی، خیرات بہت ساری نیکیاں. کیسے پتا چلے پلورل ہے؟ آتی کی وجہ سے. آتی، آتو اور آتی آتا ہے تو اس کا مطلب بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے، یعنی نیکیوں میں کیا کر جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، سبقت لے جاؤ. پھر واولف تم سب ہاتے ایکسٹرا اس کو ہم پڑھیں گے نہیں کیونکہ یہ یتان کا تا نہیں ہے نا، تو ول ناٹ گوئنگ ٹو ریڈ دیٹ. پھر واولف تم سب سبقہ سبقت لے جاؤ الخیرات نیکیوں میں. یہ جو ایکسٹرا لیٹرز ہیں نا، یہ آپ کو کب پتا چلیں گے؟ جب آپ گرامر کے سارے باب پڑھ لیں گے. آپ نے شاید پڑھا بھی، جو لوگ سیٹرڈے کو آئے ہوں گے انہوں نے پڑھا ہوگا عملا استعملا، کیا تھا وہ؟ سین کا ایکسٹرا تھا، ٹھیک ہے. پھر علامہ، اس میں لام ایکسٹرا ہو جاتا ہے. جیسے علیمہ ہے، علامہ ہے، تعلم ہے، تا ایکسٹرا ہے نا، لیکن ہم اس کا تا کا ترجمہ نہیں. اب ہاں، ایک ہی عین لام میم سے بہت سارے ورڈ بن جاتے ہیں. ایک ہی عین میم لام سے، ایک ہی عین لام میم سے عمل سے بھی بہت سارے ورڈ بنتے ہیں، علم سے بھی بہت سارے ورڈ بنتے ہیں. مطلب روٹ ایک ہی ہے، عین لام میم علم. لیکن آپ جانتے ہیں علم سے عالم بھی بنتا ہے، معلم بھی بنتا ہے، تعلیم بھی بنتی ہے، اور معلمتن بھی بنتا ہے، اور عالمن بھی بنتا ہے. تو بہت سارے اس کے وہ بن جاتے ہیں نا، شیڈز آ جاتے ہیں. ویسے ہی یہ جو استبقہ ہے نا، اس میں جو تا ایکسٹرا آ رہا ہے، یہ ایکسٹرا شیڈز میں سے ہے، ایکسٹرا اس کی ویریشنز میں سے ہے. ہوا وہ مولی پھرنے والا ہے ہاں اسی کی طرف، اسی وجہتن یا سمت کی طرف. پھر واولف تم سب استبقہ سبقت لے جاؤ، یعنی آگے بڑھ جاؤ الخیرات نیکیوں میں. اینما تکونو، اینا، اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، لیکن اینا ما کا مطلب ہوتا ہے جہاں کہیں. اینا ما جہاں کہیں، اینا ما جہاں کہیں بھی، اینا کہاں اور اینا ما جہاں کہیں. اینا ما جہاں کہیں بھی، تکونو یہ تان کا تا ہے، تا یعنی تم، واولف سب، کونو کاف قانون اس کے روٹ لیٹر ہیں، کونو ہوگے، جہاں کہیں بھی تم سب ہوگے. یا بکم اللہ، یا وہ یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. یتان ریوائز کریں ایک مرتبہ، یتان کیا ہے؟ مضارع ہے، مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر، حال اور مستقبل. اور اس کو کیسے انڈیکیٹ کریں گے؟ یا تا الف نون سے. یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم، یا پھر میں وہ، میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ. الف کا مطلب میں اور نون کا مطلب ہم. گڈ. تو یہ یاتی میں یا سے آ رہا ہے، اس کا مطلب یا کا ترجمہ وہ، یا وہ حمزہ تا یا، اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ تا یا. آتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، آتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن آتی کے بعد بھی آ رہا ہے تو آتی بھی مطلب لانا. ویری گڈ. یا وہ آتی بھی لے آئے گا، کم تم سب کو، تم سب کو لے آئے گا. کون لے آئے گا؟ اللہ، اللہ، اللہ لے آئے گا تم سب کو. جمیعن، جمیعن جیم میم عین اس کے روٹ لیٹر ہے. جمع یعنی اکٹھے، سارے کے ساروں کو، تم سب کو لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، انا بے شک، اللہ اللہ، بے شک اللہ، علی کلی، علی حرف جر ہے، علی یعنی پر، کلی یعنی ہر، ایوری. کاف لام لام اس کے روٹ لیٹر ہے. شیء شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے. شیء یعنی چیز، ہر چیز، علی پر، قدیر قاف دال را اس کے روٹ لیٹر ہے. قدیر یعنی قدرت رکھنے والا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہر چیز کو ہم اللہ سے پہلے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ حرف جر ہے، اسی لیے اللہ کلی شیء ان کو پہلے پڑھ لیں گے. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. دوبارہ دیکھیں،
اور لیے کلی ہر ایک کے لیے وجہتن سمت ہے، ڈائریکشن ہے، ہوا وہ مولی پھرنے ولی پھرنے میم والا ہے، ہاں اسی کی طرف، اسی ڈائریکشن، اسی وجہن، اسی سمت کی طرف، پھر واولف تم سب اس طبقہ سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، الخیرات نیکیوں میں، ایناما ایک ساتھ پڑھیں گے، ایناما جہاں کہیں بھی، تکونو تا تم واولف سب کونو ہو، جہاں کہیں بھی تم سب ہوگے، یا وہ آتی بھی لے آئے گا تم سب کو، اللہ جمیعن سارے کے ساروں کو، اکٹھے سارے کے ساروں کو، انا بے شک اللہ علا پر کلی ہر شیء ان چیز، ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ مڑتا ہے یا پھرنے والا ہے اسی کی طرف، پھر تم سب سبقت کر جاؤ یا آگے بڑھ جاؤ نیکیوں میں، جہاں کہیں بھی تم سب ہوگے وہ لے آئے گا تم کو اللہ سارے کے ساروں کو اکٹھا، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات اللہ رب العزت نے یہاں پر کہی ہے کہ ہر ایک کی اپنی ایک سمت ہے اور وہ اسی کی طرف پھرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا ہے اور وہ اسی کی طرف دوڑ دھوپ کیے جا رہا ہے۔ کسی کا مقصد اس کا کریئر ہے تو وہ بس اپنے کریئر کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، مجھے یہ بننا ہے، مجھے وہ بن جانا ہے، مجھے ڈاکٹر بن جانا ہے، تو وہ ڈاکٹر کے ہی پیچھے وہ پڑا ہے۔ کسی نے یہ کرنا ہے کہ مجھے بہت بڑا ماڈل بننا ہے تو وہ ماڈل کی اس میں مطلب ہم پازیٹیو اور نیگیٹو سب بتا رہے ہیں، اور کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا مال ہو، بینک بیلنس ہو، تو بس وہ اسی کی کوششیں کرتا رہتا ہے، اور کوئی چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ بڑا علم میں آگے بن جاؤں تو کوئی علم کی جدوجہد کر رہا ہے، کوئی چاہتا ہے میں اسٹیٹس میں، فیم میں، لوگوں کے اندر نامور ہو جاؤں، تو وہ ہر قسم کی کوشش اس کی، وہ ہر سوشل میڈیا پہ آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ چاہتا ہے میں سب سے زیادہ فیمس ہو جاؤں۔ یعنی جس نے جو اپنا مقصد بنا رکھا ہے بس وہ اسی کی طرف کیا کر رہا ہے، دوڑے چلے جا رہا ہے، اسی کی طرف محنت کیے چلے جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہر ایک نے اپنی سمت مقرر کر لی اور بس وہ اسی کی طرف پھرا چلا جا رہا ہے، اسی کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ ہاں اللہ فرماتے دوڑو، لیکن اگر کہیں دوڑنا ہی ہے تو کیوں نہ نیکیوں کے میدان میں ہو جائے وہ دوڑ جو کہ جو میدان بالکل خالی پڑا ہے، کیوں نہیں اس میں کمپیٹ کرتے تم ایک دوسرے سے؟ یعنی کہ دنیا میں دیکھیں نام کی بھی، شہرت کی بھی لوگ دوڑ میں لگے پڑے ہیں، ایک دو نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، کوئی مال کی دولت میں لگا ہوا ہے، کوئی پراپرٹی بنانے کی اس میں لگا ہوا ہے دوڑ میں، تو ہر انسان کسی نہ کسی دوڑ میں لگا پڑا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہاں بھائی دوڑنا ہے دوڑو، اللہ رب العزت نے تمہاری فطرت میں رکھ دیا ہے اس چیز کو کہ تم لوگوں سے آگے بڑھنا چاہو گے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ انسان چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی فیلڈ میں دوسروں سے ماہر ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیوں نہ تم نیکیوں کی فیلڈ میں آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے، کیوں نہیں تم یہ کرتے کہ نیکیوں میں آگے بڑھ کر دکھاؤ۔ نیکیوں میں کیا کرتے ہیں ہم، ارے اس نے 1000 دیا میں 500 تو دے رہی ہوں کم سے کم، مطلب نیکیوں میں کیا کرتے ہیں ہم، نیچے والے کو دیکھتے ہیں، حالانکہ نیکیوں میں الٹا معاملہ ہونا چاہیے، ہم کو اونچے والے کو دیکھنا چاہیے کہ ارے اس نے تو آج 5 نمازیں پڑھ لی، مجھے اب نوافل بھی پڑھنا چاہیے، اب میں پوری کیا کروں گی، میں اشراق بھی پڑھوں گی، چاش بھی پڑھوں گی، آج میں تہجد بھی پڑھ کے دکھاؤں گی۔ اس نے 5 پڑھی ہے نا فرائض، میں نوافل بھی پڑھوں گی۔ ارے وہ 5 پڑھتی ہے تو کیا ہوا، میری بس ایک فجر ہی تو چھوٹتی ہے۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، نیکیوں کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کم والوں سے تولتے ہیں، اور جب الگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے تو والدین بھی دیکھو وہ تم سے کتنے زیادہ مارکس لے کر آتی ہے، تم کو تو اس سے زیادہ لے کر آنا چاہیے تھا، اور یہی چیز ہم دین میں نہیں بولتے، یہی بات ہم دین کی طرف نہیں انکریج کرتے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بندے کی فطرت میں ہے لوگوں سے آگے نکل جانا، تو اگر کہیں تمہیں آگے نکلنا چاہتے ہو تو جو میدان خالی پڑے ہیں جہاں پر کوئی ریس لگانے والا ہے ہی نہیں، تم چل کے بھی جاؤ گے تو فرسٹ آ جاؤ گے، دوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اس میدان میں کیوں نہیں اترتے، کیوں نہیں نیکیوں کی سمت اپنے لیے مقرر کرتے، کیوں نہیں چاہتے کہ تم ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ؟ لائک حضرت ابو بکر عمر، کیسا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ میں تو اس بار حضرت ابو بکر سے آگے نکل کر دکھاؤں گا، اس بار تو میں نکل کر دکھاؤں گا۔ اور کیا ہوا تبوک میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹس کمپلسری فار ایوری ون، ہر کسی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے مالی امداد بھی کرے، اور ہر کسی کے لیے تبوک میں کمپلسری تھا کہ اپنی جانی امداد بھی دے، کیونکہ جن لوگوں سے سامنا تھا رومن امپائر سے، رومیوں سے سامنا تھا،
اور رومی لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور یہاں پر مسلمان کچھ چند ہزار لوگ تھے. تو اسی لیے کہا گیا کہ اس جنگ میں سب کو نکلنا پڑے گا اور ہر کسی کو اپنا مال لگانا پڑے گا. تو جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے. اب حضرت جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ساری پراپرٹی کا معائنہ کرتے ہیں، میرے پاس کیا کیا ہے کیا کیا ہے، اور پھر ساری چیزوں کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور آدھا حصہ کیا کرتے ہیں پوری پراپرٹیز میں سے لے کر آ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں او آج تو میرا اتنا بڑا ڈھیر ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا تو اتنا سا سامان ہے، آج تو میں جیت کر ہی رہوں گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا تھا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ یہ سوال کیا کرتے تھے، اے عمر کتنا لائے ہو، اے ابو بکر کتنا لائے ہو. اب اس دن تبوک کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال بدل دیا. کیا پوچھا؟ اے ابو بکر، اے عمر کتنا چھوڑ کر آئے ہو. یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو، کتنا چھوڑ کر آئے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں، آدھا پورے فیملی کے لیے چھوڑ کر آ گیا ہوں. ابو بکر تم کتنا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں تو سارا ہی لے آیا ہوں، اور آپ کے لیے اور اللہ کے رسول کو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دیکھتے ہیں، میں کبھی ان سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کبھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد جو تھا نا، حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، اور پھر اسی طرح سے وہ جو آپ لوگوں کو شاید وہ بوڑھی عورت والا قصہ پتا بھی ہوگا نا، کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ کیا کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے بوڑھی عورت کے گھر جاتے تھے، وہ نابینا تھی، اور اس کا سارا کام کاج کر کے آ جاتے. اس عورت کو پتا بھی نہیں تھا میرا کام کون کرتا ہے، کیونکہ وہ نابینا تھی، اور انہوں نے کبھی ان کو بتایا بھی نہیں تھا. اب حضرت ابو بکر صدیق جو یہ تو زندگی کی بات ہے، اور مرنے کے بعد بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوتا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے کام کر کے، اور بہت سارے لوگوں کے گھر میں راشن وغیرہ بھی پہنچایا کرتے تھے. بہت ساری عورتوں کا جو ماہانہ انہوں نے مقرر بھی کیا ہوا تھا. اتنی ساری عورتیں ایسی تھی بیوائیں جن کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ جن کے وہ گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے، ان کے گھر میں جو راشن وغیرہ بھی بھرواتے تھے، ان کو وظیفہ بھی دیا کرتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ان کی وفات کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ایک عورت جو تھی اس نے کہا کہ 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، شاید کہ ابو بکر صدیق نہیں رہے، شاید کہ ابو بکر صدیق نہیں رہے. تو انہوں نے آ کر، کیونکہ امیر المومنین اب کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو آ کر وہ خبر کسی اور کو پتا چلی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، ابو بکر میرا راستہ بڑا مشکل کر گیا ہے. یعنی کہ وہ کیا کیا کرتے تھے مجھے خبر بھی نہیں ہے، اتنے وہ کام کر گئے ہیں کہ میں تو اس چیز کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا، اور اس شاید لیول کو پہنچ بھی نہیں سکتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے اندر، لیکن یہ دیکھیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پھر بھی چاہتے تھے کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، پھر بھی چاہتے تھے میں ان سے آگے بڑھ جاؤں. اور صحابہ کرام کا یہی معاملہ ہوتا تھا، صرف ان دونوں کی بات نہیں ہے، یہ تمام صحابہ کرام میں ہوتا تھا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یلغار کی ہے، کسی چیز کے لیے طلب کی ہے، یا کوئی بات ان کی زبان سے نکلی ہے، اور صحابہ کرام دوڑ پڑتے تھے کہ میرا ہی چانس لگ جائے اور میں یہ نیکی کر دوں، کیوں دوسروں کو موقع دیا جائے، میں اس میں پیش رہوں. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں کیا کرو، دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم سب ہوگے وہیں سے تم کو اکٹھا کر کے اللہ تمہارا رب لے آئے گا، بے شک تمہارا رب تو قدرت رکھنے والا ہے. یعنی تم جس سمت میں آگے بڑھ چکے ہو، چاہے وہ تمہاری جس دنیا کی ریس ہو یا آخرت کی ریس ہو، جس سمت میں بھی تم آگے بڑھ چکے ہو، اللہ اسی جگہ سے تم کو اپنے پاس بلانے پر قدرت رکھتا ہے. تو کیوں نہ اس جگہ پر پایا جائے، ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑا کر دیں جہاں اللہ چاہتا ہے نا، کہ اللہ وہاں سے اٹھائے تو کہے کہ یہ تو وہی، اللہ میں اس جگہ پر نہیں کھڑی تھی جہاں تو ناراض ہو، میں تو اس جگہ کھڑی تھی جہاں سے تو راضی ہو. تو ہمیشہ اس جگہ پر کھڑے ہوئے اپنے آپ کو پائیں جہاں اللہ آپ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس جگہ پر نہ دکھائی دے جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بس یہی ہمارا تقویٰ ہونا چاہیے. تقویٰ یہی ہے نا کہ بندہ اس جگہ پر نہ پایا جائے جہاں پر اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ
جہاں کہیں بھی تم سب ہوگے تمہارا رب تم کو لے آئے گا، کیونکہ تمہارا رب تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ کلیئر ہے آیت؟ چلو ریپیٹ کرنے انشاءاللہ آپ ہی کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ سیم آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی، بالکل اسی کو ریپیٹ کیا ہوا ہے۔ اور من سے، حرف جر ہے من یعنی سے، اور من سے، حیثو جہاں سے، حیثو مطلب جہاں سے، خرجتا، خرجا مطلب نکلنا، اور تا آپ، ٹھیک ہے، 4 قسم کے تا ہم نے پڑھے، ریوائز کریں چاروں تا کو۔ تا کے اوپر زبر، تا کے نیچے زیر، تا کے اوپر پیش ہے، اور تا کے اوپر سکون ہے۔ تا کے اوپر زبر یعنی آپ ایک مرد، تا کے نیچے زیر آپ ایک عورت، تو کا مطلب میں، کس کے لیے؟ میل اور فیمیل دونوں کے لیے، اور تا کے اوپر سکون یعنی وہ ایک عورت۔ ویری گڈ۔ تا کے اوپر زبر آپ ایک مرد، تا کے نیچے زیر آپ ایک عورت، تو یعنی کہ میں، عربی زبان میں تو کا مطلب ہوتا ہے میں، چاہے میل ہو چاہے فیمیل، اور تا کے اوپر سکون یعنی وہ ایک عورت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تا آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ، ویری گڈ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد۔ ہاں، اور من سے، حیثو جہاں سے، خرجا نکلیں، تا آپ نکلیں، آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں، اور من سے، حیثو جہاں سے، خرجا نکلیں، تا آپ، فولی وجہ کا، پھر اللہ حکم دے رہے ہیں، پھر ولی، واو لام یا اس کے روٹ لیٹر ہے، پھر ولی پھیر لیجئے، کس کو حکم ہو رہا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر ولی پھیر لیجئے، وجہ کا، وجہن، جیم ہاں، وجہن چہرہ، اور وجہن ڈائریکشن، سمت، تو واو کے اوپر زبر، وجہن چہرہ، وجہتن واو کے نیچے زیر سمت، وجہ، رائٹ، بالکل، نہیں آگے آئے گا، بھی آگے آئے گا، اپنے لیے آگے آ رہا ہے، اسی کے بالکل آگے آ رہا ہے۔ پھر سنگولر ہے نا، دیکھیں ولی، ولو نہیں ہے، واو الف کے ساتھ نہیں ہے، ابھی ایک کے لیے بات ہو رہی ہے، کیونکہ آگے دیکھیں وجہ کا، رائٹ، ہاں، اور من سے، حیثو جہاں سے، خرجا نکلیں، تا آپ جہاں سے آپ نکلیں، پھر ولی پھیر لیجئے، وجہ کا، وجہن یعنی چہرہ، کا یعنی آپ کا چہرہ، شطرا، واٹ از شطرا؟ شطر سمت، سمت ڈائریکشن، سمت میں، ہاں جی ڈائریکشن میں، المسجد الحرام، مسجد حرام، حرمت والی مسجد، کون سی ہے؟ بیت اللہ، مکہ، گڈ۔ شطر المسجد الحرام، المسجد الحرامی موصوف صفت ہے، اسی لیے حرام کو پہلے پڑھیں گے اور مسجد کو بعد میں پڑھیں گے، حرمت والی مسجد کی طرف، حرمت والی مسجد کی سمت میں، شطرا سمت میں، المسجد الحرام حرمت والی مسجد کی سمت میں، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور اِنَّا بے شک، وہ لام تاکید ہے، ایمفیٹک لام ہے، لام یعنی بے شک، یقیناً، الحق، یا الحق ہے، ٹھیک ہے، اس کا الف ڈراپ ہو گیا ہے ملانے کی وجہ سے، الحق حق ہے یعنی سچ ہے، من سے رب کا، آپ کے رب سے، یہ من حرف جر ہے، اس لیے ربی کا کو پہلے پڑھ لیں گے، من سے رب کا، آپ کے رب سے، یعنی آپ کے رب کی طرف سے، یہ تو کیا ہے؟ حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور ماں نہیں، اللہ کے ساتھ آ رہا ہے ماں، تو جب بھی ماں کا ترجمہ اللہ کے ساتھ نہیں میں ہوگا، اللہ کے ساتھ جب بھی ماں آ جائے تو ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا، اور ماں نہیں، اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، غائن پا لا روٹ لیٹر ہے، غافل فائل پیٹرن پر ہے، غفلت میں نہیں ہے اللہ غافل یا غفلت میں، عما تعملون، دو ورڈ سے مل کر بنا ہے، ان اور ماں، ان یعنی سے، ماں یعنی جو، اس سے جو، تعملون یتان کا تا ہے، تا تم، واو نون سب، عین میم لام، عمل کرتے ہو، جو تم سب عمل کرتے ہو، اس سے اللہ غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور من سے، حیثو جہاں سے، تو من حرف جر ہے، اسی لیے حیثو کو پہلے پڑھ لیں گے، من کو بعد میں پڑھیں گے، وَمِنْ حَيْثُ جہاں سے، خرجا نکلیں، تا آپ نکلیں، پھر ولی پھیر لیجئے، وجہن چہرے کو، کا آپ کے چہرے کو، شطرا سمت میں، المسجد مسجد، الحرام حرمت والی مسجد کے سمت میں،
اور انا بے شک ہو وہ یعنی وہ جو سمت ہے یا وہ جو آپ کا پھرنا ہے، لا البتہ لام تاکید ہے، بے شک الحق حق ہے، من سے رب کا، آپ کے رب سے، آپ کے رب کی طرف سے، اور ما نہیں اللہ اللہ، اور نہیں ہے اللہ غافل غافل، عما ان سے، ما جو اس سے، جو تعملون تا تم وانون سب عمل کرتے ہو۔ اور جہاں سے آپ نکلیں تو پھیر لیجئے آپ کے چہرے کو مسجد حرام کی سمت میں، اور بے شک وہ تو البتہ یا بے شک حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ سمجھ آئیے بات؟ اللہ رب العزت نے دوسری مرتبہ فرمایا، کل ہم نے ایک مرتبہ پڑھا تھا پھر پہلے رکوع میں دوسرے پارے کے، کہ اللہ نے فرمایا جہاں سے بھی آپ نکلے آپ سب لوگ کیا کریں، آپ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کو کہا کیا آپ جہاں پر بھی ہوں اللہ کے جو اللہ نے جو ڈائریکشن کعبہ کو فکس کیا اب اسی کی طرف آپ کو رخ کرنا ہے، اسی طرح تمام امت کو بھی کہہ دیا وجوہکم تمہارے چہروں کو کیا کر لو، پھیر لو اس مسجد حرام کی طرف۔ دوبارہ سے اللہ رب العزت فرما رہے، یہ اتنی مرتبہ بولنے کا کیا مقصد ہے؟ تکرار کی جا رہی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کیا ہو جائے، ہاں بیٹھ جائے، پیوست ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ جو چیز بار بار جو چیز اہم ہوتی ہے نا تو اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی کہ جو چیز بہت اہم ہوتی تھی اس کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے بھی 3 ہی مرتبہ ریپیٹ کیا ہے۔ اور جہاں سے بھی آپ نکلے تو پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور بے شک وہ تو البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ چلیں ریپیٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 150۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور من سے حرف جر ہے، من سے، حیثو جہاں سے، خرجا نکلیں، تا آپ، جہاں سے آپ نکلیں، پھر اللہ پھر سے حکم دے رہے ہیں ولی پھیر لیجئے، وجہ کا وجہن چہرہ کا آپ کا، اور جہاں سے بھی آپ نکلے پھر پھیر لیجئے آپ کے چہرے کو، شطرا سمت میں، کس کے سمت میں؟ المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت میں، وحیثو اور حیثو جہاں سے، ماں جو، حیثو ماں ایک ساتھ ملا کے پڑھیں گے، حیثو ماں جہاں کہیں بھی، کن تم، کن کاف کا نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، کن ہو تم سب، اور جہاں کہیں بھی تم سب ہو، پھر واو الف تم سب، واللہ پھیر لو تم سب بھی پھیر لو، وجوہکم وجہن کا پلورل ہے وجوہن چہروں، کا پلورل ہے کم تم سب کے چہروں کو، شطرا سمت میں، ہو اسی کی سمت میں، اس کی کس کی؟ ہاں مسجد حرام کی جانب جو ہے نا ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے، ہو یعنی مسجد حرام کی جانب، یعنی دیکھیں پہلا حکم کس کو دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر ساری امت کو دے دیا کہ جہاں کہیں بھی آپ نکلیں تو پھیر لیجئے آپ کے چہرے کو مسجد حرام کی سمت میں، اور جہاں کہیں بھی تم سب بھی ہو تو تم سب بھی پھیر لو تمہارے چہروں کو اسی کی سمت میں، یعنی مسجد حرام کی سمت میں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لِأَلَّا یہ 3 ورڈ ہے، لی ان اور لا، لی ان لا، لی ان الف نون زبر ان اور لا، لی ان لا، ایک منٹ، لی ان لا 3 لفظ ہیں ملا کے بن گیا لی اللہ، لی تاکہ، لی اور ان ملا کے کیا ہو گیا تاکہ، دونوں کو ملا کے لی ان کا مطلب ہو گیا تاکہ، لا کا مطلب نہیں، تاکہ نہیں، ٹھیک ہے، تاکہ نہیں، لی تاکہ، لیے ان کے، لیے کے یعنی تاکہ، لا نہیں، تاکہ نہیں، یکونا یا یتان کا یا ہے، یا وہ کونا ہو، للناسی تاکہ نہ ہو، لیے الناسی لوگوں کے لیے، لی حرف جر ہے، الناس روٹ لیٹر ہے نون واو سین یا الف نون سین، لی تاکہ، لی ان تاکہ، لا نہیں یا وہ کونا ہو، لیے الناسی لوگوں کے لیے، علیکم علی حرف جر ہے، کم اٹیچ پروناؤن ہے، علی پر، کم تم سب پر، حجتن کوئی حجت، حجت یعنی کوئی آرگیومنٹس، ٹھیک ہے، ہاں کوئی بحث، ایگزیکٹلی، لی اللہ تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، کوئی بحث، یعنی بحث کا کوئی موقع ہی نہ چھوڑو، الا الذین ظلموا منہم، الا
سوائے ایکسپٹ الذین ان لوگوں کے جو ظلموا واو الف ان سب نے ظلما ظلم کیا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا منہم من حرف جر ہے ہم یعنی ان سب میں سے من سے ہم ان سب میں سے صرف جو ظالم ہے وہ تو بحث کرتے ہی رہیں گے اس کے علاوہ لوگوں کی بحث ختم ہو جائے گی ابھی ہم ایکسپلین کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی فلا تخشوہم وخشونی پھر لا نہیں تا یتان کا تا ہے تا تم واو یعنی سب تم سب دیکھیں پلورل کے لیے کون کون سے ورڈ آ گئے اب تک اونا اینا واو الف واو اونا اینا واو الف واو یعنی سب کا ترجمہ کریں گے ہم تا تم واو سب خوشین یا خشیت خشیت یعنی ڈر تا تم واو سب خوش یا ڈرو ہم ان سے ٹھیک ہے اللہ حکم دے رہے ہیں پھر لا نہیں تا تم واو سب خوش یا خشیت اختیار کرو یا ڈرو ہم ان سے وخشونی اور واو تم سب خوش یا ڈرو نی مجھ سے ٹھیک ہے نی یعنی مجھ سے اور مجھے سے تم سب ڈرو ولی اتم نعمتی علیکم اور لی لام تعلیل تاکہ اور لی تاکہ اتم یتان کا الف ہے الف یعنی میں تما تمام کر دوں تا میم تمام کرنا یعنی پورا کرنا مکمل کرنا کمپلیٹ کرنا اور لی تاکہ الف میں تما پورا کر دوں تاکہ میں تمام کر دوں تاکہ میں پورا کر دوں نعمتی نعمت یعنی نعمت یا یعنی میری نعمت علیکم اللہ حرف جر ہے کم یعنی تم سب پر اور تاکہ میں پوری کر دوں میری نعمت تم سب پر وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور لعل شاید کے یا تاکہ دونوں ترجمے ہوتے ہیں لعل کے اور لعل تاکہ تم سب تہتدون یتان کا تاکہ تا یعنی تم اونا یعنی سب تم سب بیچ میں کیا بچا ہا دالیا تا ایکسٹرا اس میں ہا دالیا یعنی ہدایت تاکہ تم سب ہدایت پالو دوبارہ سے دیکھیں اور من سے حیثو جہاں سے خرجا نکلیں تا آپ پھر ولی پھیر لیجئے وجہ چہرے کا آپ کے شطرہ سمت میں المسجد مسجد الحرام حرمت والی مسجد کی سمت میں اپنے چہرے کو پھیر لیں اور حیثو جہاں حیثو ما ایک ساتھ پڑھیں جیسے آئینہ ما ہم نے پڑھا تھا جہاں کہیں اسی طرح حیثو ما بھی جہاں کہیں اور حیثو ما جہاں کہیں بھی کن ہو تم سب ہو فولو پھر واولف تم سب واللہ پھیر لو وجوہکم وجہن کا پلورل ہے وجوہن چہروں کو کم تمہارے چہرے کو شطرہ سمت میں اسی کی سمت میں لی تاکہ لا نہیں یا وہ پونا رہے لیے اناسی لوگوں کے لیے علا پر کم تم سب پر حجتن کوئی بحث کوئی حجت کوئی آرگیومنٹ اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے جنہوں نے واولکن سب نے ظلما ظلم کیا من سے ہم ان میں سے فلا تخشوہم پھر لا نہیں تا تم واو سب خشیا ڈرو ہم ان سب سے وخشونی اور واو تم سب خشیا ڈرو نی مجھ سے خشیت اختیار کرو میری ولی اتما اور لی تاکہ اتما الف میں تمام کر دوں نعمت یا میری علا پر تم سب پر ولعلکم اور لعل شاید کے یا تاکہ تم سب تہتدون تا تم واؤن سب ہدایت پا جاؤ اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں تو پھیر لیجئے اپنے چہرے کو سمت میں مسجد حرام کی اور جہاں کہیں بھی تم سب ہو تو تم سب بھی پھیر لو تمہارے چہرے کو اسی کی سمت میں یعنی مسجد حرام کی سمت میں تاکہ نہ وہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے یا ظلم کرنے والے ہیں ان میں سے پھر نہیں تم سب ان سے ڈرو اور تم سب مجھی سے ڈرو اور تم سب ڈرو مجھی سے اور تاکہ میں پوری کر دوں تمام کر دوں میری نعمت تم پر اور تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ اب دیکھیں وہ تو پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ نے دوبارہ سے ایک وہی حکم ریپیٹ کیا کہ اے نبی جہاں سے بھی آپ نکلیں آپ کہیں پر بھی ہوں چاہے آپ اپنی سواری پر ہی کیوں نہ ہو آپ تعین کریں مسجد حرام کا اور اسی کی سمت میں کیا کریں نماز پڑھیں سجود کریں ٹھیک ہے تو آپ کا اب مرکز کس کو بنا دیا گیا قبلے مسجد حرام کو
اور پھر نبی کو کہنے کے بعد اللہ نے امت کو بھی فرما دیا کہ تم بھی جس کونے میں بھی ہو دنیا کے، تمہیں کیا کرنا پڑے گا، اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ اب دیکھیں جیسے کہ ہمارے لیے ویسٹ ہے نا، ہمارے لیے ویسٹ ہے، پھر دوسرے جو نارتھ انڈیا نارتھ سائڈ میں رہتے ہوں گے دنیا کے، ان کے لیے ساؤتھ پڑتا ہوگا کعبہ، کسی کے لیے وہ ایسٹ پڑتا ہے، کسی کے لیے وہ جنوب شمال، ہر جگہ سے جو جہاں ہوگا اس کو اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، یہ تو ہم نے کعبہ اس لیے کروایا، یہ قبلہ ہم نے اس لیے تبدیل کروایا تاکہ لوگوں کی حجت ختم ہو جائے۔ اب کیسے کہ دیکھیں، جو اہل یہود تھے، یعنی اہل کتاب میں جو یہودی لوگ تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور یہ جو ہے یہاں پر جب آئے ہیں مدینہ میں تو یہ تو ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ تھی ان کو تو اچھا لگ رہا تھا یہ کہ بھائی یہ جو ہے ہمارے اوپر چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچنا ہمیں۔ لیکن جنہوں نے حق کو پہچان لیا تھا وہ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ جیسے عبداللہ ابن سلام، یہ یہودی عالم تھے لیکن وہ ایمان لے آئے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے جب ان کے کتاب میں کہہ دیا کہ ان کا کعبہ ہی قبلہ ہوگا، اور ان کی کتاب سے بالکل برعکس اگر بات ہوگی تو وہ کیسے ایمان لے آتے؟ نہیں لاتے نا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جن کے آتینہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جن کو کتاب عطا کی ہے وہ تو پہچانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، کل ہی پڑھا تھا نا ہم نے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے۔ اب جب انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیا، تو ان کو تو وہی چیز چاہیے نا۔ تو جو حق پر تھے انہوں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف ان کے لیے حکم آ گیا، ان کے دل مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے کیا جان لیا کہ واقعی میں یہ سچے نبی ہیں، کیونکہ اب تک یہ جو پڑھ رہے تھے تو پڑھ رہے تھے، لیکن اب انہوں نے دلیل دے دی کہ یہ اپنے ہی کعبے کی طرف، اپنے ہی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اس میں کوئی جھوٹ نہیں، یہی نبی برحق ہے۔ للحق من ربہم، ان کو پتا ہے کہ وہ البتہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ تو یہ بات کی تصدیق ان لوگوں کے لیے ہو گئی جو واقعی میں ایمان لانے والے تھے، تو وہ ان کی حجت ختم ہو گئی نا، ان کی بحث ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اسی لیے پھروایا آپ کو اس قبلے کی طرف تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ڈاؤٹس ہوں گے، جو بحث ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی۔ الا الذین ظلموا، سوائے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، ان کو تو بس بحث کرنے کے لیے کوئی پوائنٹ چاہیے، تو وہ تو چاہے آپ ان کو حق دکھا دیں تب بھی وہ بحث کرنے بھی والے ہیں، کیونکہ وہ آپ ہی کو نہیں پسند کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جنہوں نے آپ ہی سے انکار کر دیا تو آپ کی ہر بات ان کو بری ہی لگے گی۔ تو جو بحث کرنے والے ظالم لوگ ہیں وہ تو ہر حال میں بحث کریں گے، چاہے آپ ان کو ہر قسم کی، کل ہی پڑھانا ہم نے کیا کہا، آپ ان کو ہر قسم کی نشانی بھی دے دیں تب بھی وہ آپ کے خلاف ہی چلیں گے، کیونکہ انہوں نے ٹھان لی ہے کہ ہم، وہ ہے نا، وہ ایک ہم چھوٹا سا جوک سناتے، وہ ایک شوہر اور بیوی میں بنتی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو بیوی تھی نا، شوہر کوئی بھی بڑا کام کرے تو کیا کہہ دے، نہیں نہیں آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ نا، ایک بار اس نے دیکھا، گاؤں میں رہتی تھی وہ، کہ نا آسمان میں پلین اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا وہ میں ہی تو اڑا رہا تھا، پہلے اس کی بہت تعریف کری، بولے کہ نا کیا کیا خوب پلین اڑا رہا تھا، اڑانے والا، ہم نے تو کبھی کبھی زندگی میں، کبھی کبھی 1 سال 2 سال میں ایک بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو شوہر آ کے کہتا ہے بیگم وہ میں ہی اڑا رہا تھا۔ تو کہا جبھی تو میں کہوں ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا تھا یعنی کہ بس بحث ہے نا، تو کوئی بھی بات میں بحث نکل آئے گی۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے کہ آپ سے بحث کیے چلے جائیں گے جو ظالم لوگ ہیں، وہ آپ کی کسی بھی بات کو، حق کو نہیں مانیں گے، لیکن اللہ نے جن کے دلوں میں حق ہے، جن کے دلوں میں حق اتر چکا ہے، ان کے لیے بحث کو ختم کر دیا، ان کو دلیل عطا کر دی۔ فلا تخشوہم واخشونی، یہ یونیورسل پوائنٹ ہے، ان سے مت ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا کہ تمہیں یہودیوں سے نہیں ڈرنا ہے، بلکہ تمہیں صرف تمہارے رب سے ڈرنا ہے، یہ ہر دور میں ایسے ہی ایپلیکیبل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سماج سے، سوسائٹی سے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہے گا، میری اماں کیا کہیں گی، میرے رسم و رواج کیا کہیں گے، ہمارے باپ دادا کیا کہیں گے، ہماری نسلیں کیا کہیں گی، آپ کو کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جٹ جائیں، اللہ رب العزت سے ڈرے، لوگوں سے نہ ڈریں۔ اور وَأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ،
اور یہ ہم نے اسی لیے بھی کعبہ تبدیل کروایا قبلہ آپ کا، تاکہ ہم آپ کے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیں۔ پہلے کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کے عہدے، پہلے نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اس کے بعد ڈائریکشن بھی اب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام والا دے دیا۔ ہو گئی نا حجت تمام، ہو گئی نا نعمت تمام۔ اب پوری طرح سے بات کیا سمجھ آ گئی، اب امامت اسی امت کے ہاتھ میں ہے، اب ہم امام نہیں رہے، اب ہمارے ہاتھ سے سارے عہدے، سارے منصب، ساری پوسٹ ختم کر دی گئی، ہم سے چھین لی گئی، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو بنی اسرائیل کو اس بات کی پوری شیورٹی دے دی گئی، اب تم نااہل ثابت ہو چکے، کیونکہ نبوت بھی اب شفٹ ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، اور ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی اب تبدیل ہو گیا۔ تو اس سے بات نعمت تمام ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسی لیے کیا تاکہ آپ کی نعمت تمام ہو جائے اور آپ سب ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ہدایت یافتہ کیسے، وہی کل والی بات کہ آپ نبی کی بات مان کر ہدایت پر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کر لیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کما یہی آیت ہے نا، کما، کا اور کما یعنی جیسے کہ، کا اور کما جیسے کہ، کا کما جیسے کہ، ارسلنا، ارسلا یعنی بھیجا، رسلا روٹ لیٹر ہے اس کے، را سین لام رسل، کما جیسے کہ، ارسلا بھیجا، نا ہم نے، جس طرح بھیجا ہم نے، جیسے کہ بھیجا ہم نے، فی میں، کم تم سب میں، فی حرف جر ہے، فی یعنی میں، کم یعنی تم سب، اور فی حرف جر ہے اس لیے کم کو پہلے پڑھ لیں گے، تم میں، جس طرح سے بھیجا ہم نے تم میں، رسولن ایک رسول، کوئی رسول، من کم، من حرف جر ہے، من یعنی سے، کم یعنی تم سب میں سے، جس طرح سے بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، یتلو علیکم، یا یتان کا یا ہے، یا وہ، تا لام واو، تلو تلاوت کرتے ہیں، تم میں سے وہ تلاوت کرتے ہیں، علیکم، علی حرف جر، علی یعنی پر، یعنی اور کم یعنی تم سب پر، یہاں پر پوری آیت میں کم آ رہا ہے، کم یعنی تم سب، علی پر، کم تم سب پر، آیاتنا، آیت کا پلورل ہے آیات، آتی آ رہا ہے دیکھیں پلورل ہو گیا، آتی آیات، علی پر، کم تم سب پر، آیات، آیتن آیتیں، نہ ہماری آیتوں کو، وَيُزَكِّيكُمْ، و اور یا یتان کا یا ہے، یا وہ، زکی تزکیہ کرتے ہیں یعنی پاک کرتے ہیں، کم تم سب کو، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، و اور یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، و اور یا وہ، علم، علامہ یعنی سکھانا، ویری گڈ، علامہ یعنی سکھانا، ٹو ٹیچ، و اور یا وہ علم سکھاتے ہیں، کم تم سب کو، الکتاب خاص کتاب، اب یہ خاص کتاب کون سی ہے، قرآن کریم، والحکمت، و اور الحکمت حکمت، ویعلمکم، و اور یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، علم یعنی سکھاتے ہیں، اور وہ سکھاتے ہیں کم تم سب کو، ما لم تکونوا تعلمون، ما جو، لم نہیں، جب بھی لم کے ساتھ ماں آئے گا ماں کا ترجمہ جو ہو جائے گا، کیونکہ نہیں تو نہیں ہو سکتا نا ایک ساتھ ترجمہ، ماں کے کون کون سے ترجمے، کیا، نہیں، جو، ماں کے 3 ترجمے، کیا، نہیں، جو، اور لم کا ترجمہ فکس ہے، لم یعنی نہیں، تو لم اور ماں، نہیں ہم ترجمہ تو نہیں کر سکتے، تو جو نہیں، ماں کا ترجمہ یہاں پر کیا ہو جائے گا، جو، تو لم کے ساتھ جب بھی ماں آئے ماں کا ترجمہ جو ہوگا، ٹھیک ہے، ماں جو، لم نہیں، لم ہر حال میں لم کا ترجمہ نہیں رہے گا، اور لا کا ترجمہ بھی ہر حال میں نہیں ہوگا، لم اور لا اور لیسا کیا ہے، نہیں، لم لا لیسا، ماں جو، لم نہیں، جو نہیں، تکونو، یتان کا تا ہے، تا تم، واولف سب، کاف قانون، کونو تھے، تم سب تھے، ہے یا تھے، ماں جو، لم نہیں، تا تم، واولف سب، کونو تھے، تعلمون، یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واونون سب، تم سب، عین لام میم، علم رکھتے تھے، تم سب جو نہیں جانتے تھے ان کو، تم سب کو وہ سکھایا انہوں نے۔ دوبارہ سے دیکھیں، کما جیسے کہ، یا جس طرح، ارسلا بھیجا نا ہم نے، فی میں، کم تم سب میں، رسولن ایک رسول، من سے، کم تم میں سے، یا وہ تلو تلاوت کرتے ہیں، علا پر، کم تم سب پر، آیات نہ ہماری آیتوں کی،
اور یا وہ زکی تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں تم سب کو، اور یا وہ علم سکھاتے ہیں تم سب کو، الکتابہ کتاب، اور الحکمت حکمت وزڈم، اور یا وہ علم سکھاتے ہیں تم سب کو، ما جو لم نہیں تا تم واولف سب کونو تھے، تعلمون تا تم واولف سب علما علم رکھتے تھے، جانتے تھے، جس طرح سے بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول، تمہی میں سے وہ تلاوت کرتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتیں، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں تمہارا یعنی پاک کرتے ہیں تم کو، اور وہ سکھاتے ہیں تم کو کتاب یعنی قرآن کریم اور حکمت، اور وہ سکھاتے ہیں تم کو جو نہیں تم سب علم رکھتے تھے، نہیں تم سب جانتے تھے، جو نہیں تم تھے علم رکھنے والے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اندر تمہیں میں ہم نے ایک رسول بھیجا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان تھا کہ اسی قوم میں سے اسی جیسا رسول چنا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجمی ہوتے اور وہ قوم عربی ہوتی تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ان کو سمجھ آتی، نہ ان کی بات ان کو سمجھ آتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہوتے اور قرآن اجمی ہوتا تب بھی یہی معاملہ ہوتا، قوم اجمی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہوتے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تو تم پر احسان کیا ہے کہ تمہاری ہی قوم میں تم میں سے ایک رسول چنا، کیونکہ ان لوگوں نے کیا مطالبہ کیا تھا کافروں مشرکوں نے، فرشتے کیوں نہیں آئے؟ فرشتے تو بھیج دیتے، فرشتے آتے ہم سے بات کرتے تو ہم مان لیتے، یا اللہ ڈائریکٹ ہم سے کلام کرتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے عقل کے اندھو، ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک بشر کو چنا اور اس کو رسول بنایا تاکہ وہ تمہارے ایموشنز، تمہارے جذبات، تمہارے احساسات سب کچھ سمجھ سکے۔ ہاں وہ کہتے تھے اور قرآن میں آیت آئی ہے وہ کہ یہ تو بازاروں میں گھومتے ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کھاتے پیتے، یہ تو شادیاں کرتے ہیں، کیسے یہ نبی ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے پھر اس کے جواب میں کیا کہا تھا کہ یہ کوئی عجیب نئے نئے انوکھے نبی تھوڑی آئے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے نبی آ چکے ہیں، ہے نا، بدعن وہ ترجمہ آیا ہے کہ نئے 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 انوکھے نبی تو نہیں آئے ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے وہ سب بشر تھے، اور اللہ نے انہی کو چنا، انہی کو رسالت عطا کی، اور ان کے یہ بات الگ ہے کہ وہ بشر سے پھر ان کے مرتبے بلند ہو گئے جب ان کو کیا بنا دیا گیا، رسول بنا دیا گیا، نبوت دے دی گئی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے رب کا احسان ہے کہ تم میں سے ہی ایک رسول چن لیا۔ اگر فرشتوں کو چن لیتے تو ہم رو رہے ہوتے، وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے کیوں رو رہا ہے بھائی، کیوں ٹپ 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 آنسو گرا رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو بندے اللہ کی یاد میں روتے ہیں اکیلے میں، آپ کو جو آنسو بہ جاتے ہیں اس کے اوپر کیا ریوارڈ ہے؟ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا حشر کے میدان میں۔ اور جو بندہ اللہ کے لیے اللہ کی یاد میں اکیلے میں تنہائی میں جو آنسو بہاتا ہے، دیکھیں جو چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں انڈیا میں اور جو چیزیں آپ باہر سے منگواتے ہیں، آپ کو کس کی زیادہ قدر ہوتی ہے؟ جب باہر سے منگاتے ہو، ارے سنبھال کے رکھو، امریکہ سے منگایا ہے، دبئی سے منگایا ہے، یہ دوپٹہ، ارے اس کو سنبھال کے طے کر کے رکھ دو، پہن کے آئیں گے اور ایک دم حفاظت سے رکھ دیں گے، اور جو یہاں سے خریدا ہے بینگ مسلم سے، وہ تو کہیں زمین میں پڑا ہوگا، رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا معاملہ، جو باہر سے آپ نے منگایا وہ امپورٹڈ چیز ہوتی ہے اور اس کی قدر آپ کو زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ معاملہ ہے کہ جو فرشتے ہیں نا، رو نہیں سکتے، آنسو نہیں بہا سکتے۔ اب جیسے ہی کوئی بندہ آنسو بہاتا ہے نا، فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو آنسو بہا رہا ہے، یہ تو اس کا کیا ریوارڈ لکھیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ تو بڑی امپورٹنٹ سی چیز لگ رہی ہے، کچھ جس کا اجر اللہ خود دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کا اجر تم مت دو، میں خود دوں گا۔ تو جو آنسو آپ اللہ کی راہ میں اللہ کی یاد میں بہاتے ہیں وہ فرشتوں کے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ کر کیا رہا ہے اور یہ اللہ کو یاد کر کے کر رہا ہے، تو وہ تو دیکھتے رہ جاتے، دنگ رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں کر سکتے اور یہ انسان کر سکتا ہے۔ اب سوچیں کہ اللہ رب العزت کسی فرشتے کو اگر قرآن دے کر بھیجتا تو وہ جو درد ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا درد سمجھا کرتے تھے، وہ دکھاتے تھے یا رسول اللہ ہمارے پیٹوں پر تو پتھر بنے ہوئے ہیں، ہم تو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے تھے دیکھو میرے پر تو 2 بنے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ درد محسوس کر رہے ہوتے تھے نا، تو اس سے زیادہ بڑھ کر دکھاتے تھے کہ میرے صحابہ کو تسلی ہو جائے کہ ان کا لیڈر ایسا نہیں ہے جو بیٹھ کے حکم دیتا ہے بس، ان کا لیڈر ان سے بھی زیادہ قربانی دینے والا ہے۔
یہ وہ لیڈر نہیں ہے جو بیٹھتے ہیں رعایا کو لڑواتے ہیں, رعایا سے سارے کام لیتے ہیں اور خود بیٹھ کر راج کرتے ہیں. وہ نبی نہیں تھے, یہ وہ لیڈر نہیں تھے. تو اللہ رب العزت نے یہ آپ کو امپورٹڈ چیز دی ہے, کیا؟ آنسو. اور یہ وہاں والے سمجھ نہیں سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تو تم پر احسان کیا ہے کہ تم ہی میں سے تمہارے اندر نبی چنا کہ وہ تمہارے احساسات, تمہارے جذبات, تمہارے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں اور وہ تمہیں کلیریفیکیشن دے سکتے ہیں, وہ تمہارے باتوں کی وضاحت کر سکتے ہیں, وہ اس پر عمل کر کے دکھا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا جو فرشتے ہیں وہ قرآن کریم پڑھ نہیں سکتے سوائے کچھ چند فرشتوں کے جن کو اللہ نے چنا ہے, جیسے جبریل علیہ السلام ہے, اور جو بہت مین فرشتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے قرآن پڑھنے کی وہ توفیق عطا کی ہے. باقی سارے فرشتے صرف قرآن سن سکتے ہیں. تو وہ فرشتہ جو کہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا تھا, اگر کوئی فرشتے کو نبی بنا دیا جاتا, وہ انسانوں سے کیسے مل سکتا تھا, کیسے اس کو سمجھ سکتا تھا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, ہم نے اسی لیے تم میں سے تمہارے جیسا نبی چنا, رائٹ, تاکہ وہ تمہاری باتوں کو, تمہارے جذبات کو, تمہارے معاملات کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے, فرشتے نکاح کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے. اب وہ جو نکاح کے معاملات ہوتے ہیں فرشتے تو سنتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی, تو بات ہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. آتی ہے اس کو سمجھ میں, مہر کی بات ہوتی, میں نے تو کبھی دیا ہی نہیں ہے, فرشتہ کہے گا میں کیسے دوں مہر, میں کیسے بتاؤں اس کا معاملہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو ڈیٹیل میں بتایا نا. تو اللہ نے فرمایا تم میں سے تمہارے اندر سے ایک رسول کو چنا, اور ان کے کام کیا کیا دیے کہ وہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تمہارے اوپر. تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ ٹو فالو, اس کے پیچھے چلنا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صرف نہ پڑھا بلکہ صرف پڑھ کے نہیں سنا دیا, اس کے قرات یعنی پڑھنا, لیکن تلاوت کا مطلب ہے اس کے اوپر عمل کر کے, اس کو سمجھا دینا, ایکسپلین کر دینا, بیان کر دینا, اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دینا. تلاوت کا مطلب ہے اس کو فالو کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا کے, ان کو سمجھایا ہے, اس پر عمل کر کے دکھا دیا ہے. اور وہ یزکیکم, اور وہ کیا کرتے ہیں, تمہیں پاک کرتے ہیں. تمہارے ظاہری پاکی بھی تم کو عطا کرتے ہیں, باطنی بھی پاکی عطا کرتے ہیں, ہے نا. یہ قرآن کریم کیا ہے, شفاء لما فی الصدور, جو دلوں کے امراض ہیں, دلوں کی بیماریاں ہیں, ان کے لیے کیا ہے, قرآن کریم شفا ہے. کون سی بیماریاں؟ بغض ہے, غیبت ہے, حسد ہے, کینہ ہے. اللہ آپ کو قرآن کے ذریعے سے آپ کے دل کو وسعت عطا کر دیتے ہیں, اور آپ کے دلوں سے بغض چلا جاتا ہے, حسد چلا جاتا ہے, کینہ چلا جاتا ہے. جس قدر آپ قرآن میں انوالو ہوں گے نا, اتنا ہی آپ کا دل خوشادہ ہو جائے گا. وہ ایک شخص تھا نا جس کو جنتی کہا گیا, اور وہ جنتی, تو وہ ایک صحابی جو تھے ان کے پاس آ گئے, کہا کہ دیکھو تو میں دیکھوں تو یہ کیا عمل کرتے ہیں جو یہ جنتی ہیں. وہ 3 دن تک ان کے ساتھ رہے, کہا کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے ایسا کہ جس سے پتہ چلے یہ جنتی ہے, تو ویسے ہی میری طرح اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سو جاتے ہیں, میں بھی تو یہی کرتا ہوں, تو یہ کیسے جنتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے پہلے مجھے کوئی خلاف سنت کام کرتے دیکھا؟ کہا نہیں. تو پھر یہ تو میں بھی نہیں کرتا ہوں نا, میں بھی تو کوئی خلاف سنت کام نہیں کرتا ہوں, تو پھر جنتی آپ کیوں ہیں؟ کہا میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے, میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے, میرے دل کے اندر میرے دل میں سب کے لیے خوشحالی ہے, میں کسی کا گرج نہیں رکھتا اپنے دل میں. بس یہی جنت کی بھی کیا بن گئی, ضمانت بن گئی ان کے لیے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تمہارے نبی تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. اور کیسا تزکیہ کرا, کتنا زبردست دلوں کو پاک کر دیا, کتنی وسعت پیدا کر دی صحابہ کرام کے دلوں میں, کہ آپ انصار کو دیکھیں نا, مہاجروں کے لیے کیا کرنے کو تیار ہو گئے, لو ہمارا ایک گھر لے لو, لو ہماری ایک بیوی بھی لے لو. اللہ اکبر, یعنی اتنی وسعت کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں, میرے پاس 2 بیویاں ہیں, آپ کے پاس بیوی نہیں, آپ میری بیوی سے نکاح کر لیں. یہ وسعت دے دی کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا تمہارے نبی تمہارا تزکیہ پاک کرتے ہیں, تمہارے دل کو بھی اور تمہارے جسمانی طہارت تو ویسے بھی بتائی ہے, غسل ہے اور باقی ساری چیزیں, وضو ہے وہ ساری طہارت, رفع حاجت والی طہارت ہے, اور پھر اس کے تیمم ہے, وضو ہے, اور اس کے بعد دلوں کی بھی طہارت. اللہ نے فرمایا تمہارے نبی تمہارا تزکیہ کرتے ہیں, پاک کرتے ہیں تم کو. اور مالوں کی بھی طہارت ہے نا, جسموں کے ساتھ ساتھ مال کی طہارت, ذہنوں کی طہارت. اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی عطا کروا دی ہے. نفس کو دیکھا جائے, ذہن کو دیکھا جائے, آنکھوں کی پاکی, کتنا اس پہ ایمفیسس کیا کہ جو ان لافل گلانسز ہیں اس سے اپنی نگاہوں کو پاک کرو, جو گیزز ہیں اپنے گیزز کو لوور کرو. کیوں کہ جس قدر تمہاری آنکھیں حرام چیزوں پر نظریں پڑیں گی اتنا تمہارا دل ناپاک ہوگا.
तो नजरों को पाक रखने का हुक्म दिया गया, कानों को पाक रखने का हुक्म, कि कोई गलाजत अपने कानों में ना जाने दो। अगर गलती से किसी चीज पर नजर पड़ जाए, फौरन अपनी नजरों को झुका लो। पहली नजर लका व और दूसरी नजर अलई का। पहली नजर पड़ गई तो वो तो तेरे लिए, यानी कि तेरी गलती से पड़ गई तो कोई हर्ज नहीं। दूसरी नजर अलई का, तेरे खिलाफ हो जाएगी वो नजर। अगर एक गलत चीज पर तुम्हारी नजर पड़ी थी, गलती से पड़ गई, तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन उस नजर को तुमने फॉलो किया, उसको इत्तिबा, उसको दोबारा से रिपीट किया, तो वो नजर अलई का तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, तुम्हारे खिलाफ क्या बन जाएगी? गवाह बन जाएगी, सबूत बन जाएगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे नबी तुम्हें पाक करते हैं। वह युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और वो तुम्हें किताब सिखाते हैं और हिकमत भी सिखाते हैं। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ किताब सिखाने का मतलब क्या है कि किताब में जो भी अहकामात है वो पढ़कर सुनाए, उनके ऊपर अमल करने के लिए हुक्म दिया, सारा कुछ। हिकमत क्या है, उसके पीछे रीजनिंग क्या है, वो भी सिखाया। सिर्फ ऐसे नहीं है, जाहिरी ऊपरी ऊपरी बातें नहीं है। आप एक एक आयत को पढ़ते हैं और उसके पीछे इतनी सारी बातें निकल आती हैं जो कि आप देख भी नहीं रहे हैं उस आयत में। अभी जैसे फस्तबिकुल खैरात वली मुवल्लिहा, वो हर एक के लिए वली कुल्ली विजहतुन हुआ मुवल्लिहा, हर एक के लिए एक सिमत है, वो उसी की तरफ डायरेक्शन में दौड़ता है। छोटी सी बात है ना, लेकिन अगर उसकी तफसीर हम करने बैठ जाए ना, 2-3 घंटे यहीं खत्म हो जाए, वो तफसीर मुकम्मल नहीं होने वाली है। क्योंकि जब सिमतों की बात आती है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सिमतें मुकर्रर कर दी हैं, उनके बारे में भी फिर सारी तफासीर आती हैं। ज़ाहिरी पहलू क्या है किताब का? जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और जो बातिनी पहलू है वो क्या है? हिकमत है, जो इसके अंदर छुपी हुई है। जो जिस कदर पॉन्डर करेगा, जो जिस कदर इसके ऊपर गौर फ़िक्र करेगा, उतने ही हिकमत के मोती उसको मिलेंगे। आप साहिल समंदर पर खड़े रहें, क्या होगा? आपके पैर गीले होंगे, होंगे ना? लेकिन आप अगर गोता खाएँगे, अंदर से सीप भी मिलेगी, अंदर से मोती भी मिलेगा, अंदर से कोरल्स भी मिलेंगे, अंदर से लूलू, मरजान सब मिलेगा ना? क्या करना पड़ेगा? डाइव करना पड़ेगा, गोते लगाने पड़ेंगे। अगर दूर से खड़े होकर समझेंगे कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो वो जो दूर से खड़े होके साहिल समंदर पर खड़े होना है, वो किताब का सीखना है। और हिकमत क्या है? उसमें गोता लगा देना, उसके अंदर डूब जाना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें हिकमतें भी सिखाई, कि तुम हिकमत के मोती भी बीनो, सिर्फ दूर से खड़े होके मत देखो। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, और तुमको वो सब कुछ सिखा दिया जो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। कितनी सारी ऐसी बातें हैं ना, जो हम कुरान के, वो उस दौर की तो बात जाने ही दे, वो तो क्या कुछ में किस चीज में नहीं पड़े हुए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामी का दौर खत्म करवाया, और फिर औरतों को क्या क्या नहीं हुकूक दिलवा दिए। जो औरतों को कमोडिटी, एक चीज की तरह इस्तेमाल किया जाता था, इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए, ऐसे समझा जाता था, यूज एंड थ्रो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को, बेटी को, बहन को, और हर किसी लेवल पर बीवी को कैसे-कैसे मर्तबे अता कर दिए। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो तुम नहीं जानते थे वो तुमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखा दिया, इसी नबी के ज़रिए से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। आप अपने आप का मुआयना किया करें कि कुरान जानने से पहले मुझे क्या पता था और कुरान जानने के बाद में क्या हूँ। कुरान जानने से पहले मैं क्या थी और क्या चेंजेस मेरे कुरान जानने के बाद हुए हैं। तो ये क्या था? जो तुम नहीं जानते थे वो तुम्हें तुम्हारे रब ने तुमको सिखा दिया। ये अल्लाह का क्या है? एहसान नहीं है तो और क्या है कि अल्लाह ने हम सबको चुना है और इस जगह पर बिठा दिया है। इसके लिए हम ज़िंदगी भर भी सजदे में पड़े रहे ना, कि लोग गफलत में, इसी दौर में लोग गफलत में ना, अभी देखिए कुछ लोग अपने घरों में सो रहे होंगे, कोई हेडफ़ोन्स लगाए होंगे, कोई गाने सुन रहे होंगे, और अल्लाह ने आपको यहाँ पर बिठा दिया लाकर। तो हमने कौन से लाल और गौहर वाले काम किए थे जो हमें लाकर बिठा दिया? कौन से मोती जड़े थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में कि हमें को यहाँ लाकर बिठा दिया गया। ये तो महज़ उसका करम, उसका फ़ज़्ल, उसका एहसान है कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे रब ने तुम पर एहसान किया कि उन नबी को तुम तक भेजा कि वो तुम्हें वो बातें सिखाते जो तुम नहीं जानते थे। जिस तरह से भेजा हमने तुम में एक रसूल, तुम ही में से वो पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं तुम पर हमारी आयतें, वो तज़किया करते हैं, पाक करते हैं तुमको, और वो सिखाते हैं तुमको किताब और हिकमत, और वो सिखाते हैं तुमको जो नहीं तुम सब इल्म रखते थे, तुम सब नहीं जानते थे। चलो, रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद। जोड़ दिए, हाँ, बिल्कुल। वही दिखाई दी। हाँ, हाँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद। चलें ठीक है, आयत नंबर 152, वज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरी आयत है ये, है ना? लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा हम बता देंगे जो भी है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फिर ज़करा जिक्र करो, वाओ तुम सब, नी मेरा, यानी ज़करा जिक्र याद करो, तर्जुमा करते हैं। फिर वाओ तुम सब, ज़करा जिक्र करो, नी यानी याद करो, नी मुझे, फिर तुम सब याद करो मुझे। अज़कुरकुम, अलिफ यतान का अलिफ है, अलिफ में ज़करा याद करूंगा, कुम तुम सबको। कितनी प्यारी बात है ना, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, फिर तुम सब याद करो मुझे, मैं याद करूंगा तुम सबको। वशकुरूली, और वालिफ तुम सब, शकरा शुक्र करो, ली ला लिए या मेरे लिए, यानी मेरे शुक्रगुजार बंदे हो जाओ। वला तकफुरूनी, और ला नहीं, ता यतान का ता है, ता तुम, वाव नून सब, कफरा कुफ्र करो, नून के नीचे जेर, मेरा मेरी नाशुक्री मत करो। देखिए, जब भी शुक्र के साथ कुफ्र का तर्जुमा करेंगे तो नाशुक्री करेंगे। कुफ्र का तर्जुमा क्या है? असल तर्जुमा इनकार करना, यानी नेमतों का इनकार करना क्या है? नाशुक्री है। तो जब भी शुक्र के अपोजिट में कुफ्र आएगा तो नाशुक्री का तर्जुमा करें। फिर वाओ तुम सब, ज़करा जिक्र करो, याद करो, नी मुझे, अलिफ मैं ज़करा जिक्र करूंगा, याद करूंगा तुम सबको, और वाओलिफ तुम सब, शकरा शुक्र करो, ली मेरे लिए, और ला नहीं, ता तुम, वाव नून सब, कफरा कुफ्र करो, यानी नाशुक्र करो, नून जेर नी मेरी नाशुक्री ना करो। और तुम सब मुझे याद करो, मैं याद करूंगा तुम सबको, और तुम शुक्र करो मेरे लिए, और नहीं तुम सब नाशुक्री करो, कुफराने नेमत करो। 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। हाँ नहीं, हम सुनेंगे तुम्हारा, सुनो क्या कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर। फिर तुम सब याद करो मुझे, मैं तुमको याद करूंगा, और तुम शुक्र करो मेरे लिए, और नहीं तुम सब नाशुक्री करो मेरी। अब देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर क्या कहा, तुम सब मुझे याद करो तो मैं तुमको याद करूंगा। और आगे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, जो हमें बुला देते हैं हम भी उनको बुला देते हैं, यानी जो अल्लाह को याद रखेगा अल्लाह उनको याद रखते हैं। और इसके ऊपर एक हदीस है बहुत प्यारी सी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जब मेरा बंदा मुझे अकेले में याद करता है तो मैं भी उसको अकेले याद करता हूँ, यानी सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका जिक्र करता है। सोचे ना, इमेजिन करे आपका नाम आ रहा है, अल्लाह के, अल्लाह अपने जिक्र कर रहे हैं, तो अल्लाह आपका नाम ले रहे हैं। फिर जो बंदा मुझे महफिल में याद करता है, मतलब मजलिसों में याद करता है, तो मैं उनको उससे बेहतर मजलिस में याद करता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मजलिस क्या है? मलाइल आला, फरिश्तों की मजलिस है। अल्लाह फरिश्तों की मजलिसों में हमें याद करता है। फिर अल्लाह फरमाते हैं, जो बंदा मेरी तरफ एक बालिश लाता है, एक बालिश, एक स्पैन आगे बढ़ता है, तो मैं उसके एक क्यूबिट, एक हाथ के बराबर मैं उसके पास आगे बढ़ता हूँ। जो एक हाथ आगे बढ़ता है मैं उसके पास 2 हाथ आगे बढ़ता हूँ। जो बंदा मेरे पास चल के आता है मैं उसके पास दौड़कर आता हूँ। यानी कौन शुरुआत करेगा? बंदा शुरू करेगा। जो बंदा करेगा अल्लाह उससे बेहतर कर देंगे उसके लिए। यानी अगर बंदा उस अल्लाह को खलवत में याद करेगा तो अल्लाह खुद भी खलवत में याद करेंगे। जो जलवत में याद करेगा अल्लाह बेहतरीन जलवतों में, बेहतरीन फरिश्तों की महफिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको याद करेंगे। तो कितना खूबसूरत वो है ना एहसास, कि आपको आपका रब याद करे, आपका तज़किरा हो रहा। देखिए, आपको कोई आकर बताए ना कि अरे पता है कल तेरी बहुत तारीफ हो रही थी, बोले कौन कर रहा था, कौन कर रहा था, हम कितना एक्साइट हो जाते हैं ना। कहा वो आंटी है ना, बहुत तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, बहुत ज्यादा तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। फिर हम, हमारा दिल चाहता है पूछे क्या क्या कह रहे थे, क्या हम पूछते भी हैं। अब आप सोचिए, आपको कोई फरिश्ता आकर कहे, पता है आपको अल्लाह आपको याद कर रहा है, अल्लाह आपको याद कर रहा है, और आपको ना फरिश्तों में आपका जिक्र कर रहा है। अब वो पूछ रहा है कि मेरी बंदी क्या क्या करती है मुझे बताओ, अल्लाह को सब पता है फिर भी पूछ रहा है वो आपके बारे में। आपको कैसा लगेगा? इमेजिन करें ना। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना ये एहसास, कितना खूबसूरत है ना ये एहसास। अगर आप ये एहसास चाहते हैं तो अपने रब को याद करें। और याद करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन 2 चीजें हमें अता की हैं, नमाज और कुरान। क्योंकि बंदा जब अल्लाह से बात करना चाहे तो वो क्या कर ले? नमाज पढ़ ले। और जब वो चाहे कि अल्लाह उससे बात करे तो वो कुरान पढ़ ले। हजरत अली कहते हैं ना, मैं जब चाहता हूँ अल्लाह से बात करूं
تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں. اور قرآن کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ الذکر. قرآن کریم جو ہے سب سے بہترین، سب سے بہت زیادہ مطلب سمجھ لیں کہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس کا کوئی سملیرٹی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے نا، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو یاد کرتا رہے، وہ کثرت سے اپنے رب کو یاد کر لے. تو الحمدللہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، ماشاء اللہ. اور یہ سارے جو الفاظ ہم یوز کرتے ہیں، بارک اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، لیکن یہ بہت بڑے بڑے بھاری بھاری الفاظ ہیں. یہ جو ہے نا میزان کو بھر دینے والے الفاظ ہیں. جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وہ بندہ اپنے ریوارڈ کو نہیں جان سکتا کہ اس نے کیا اچیو کر لیا. جب ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وہ کیا حدیث ہے کہ ہاں اس سے درخت اگا دیا جاتا ہے. آپ کی یہ جو جنت ہے نا، جنت چٹیل میدان ہے، جنت جو ہے چٹیل میدان ہے. آپ ہاں جنت کی زمین ہے نا، ہاں جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے. جنت کی زمین جو ہے نا بہت زرخیز ہے، مطلب بہت فرٹائل ہے، لیکن اس کے اوپر اگانے والا کوئی نہیں ہے. تو جو جس قدر اگانا چاہتا ہے وہ اس قدر کیا کرے، اس پر کھیتی کر لے، اس کو بہترین رزلٹ ملے گا، بہترین، اس کی کھیتیاں خراب نہیں ہوں گی. تو کیسے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سارے کلمات کیا کرتے ہیں؟ آپ کے جنت میں درخت اگاتے ہیں. کچھ بھاری ہیں، کتنے آسان ہے نا. کہ وہ جو حدیث کا مفہوم ہے نا، کہ وہ جو دو کلمات ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں، کلیمتان خفیفتان علی اللسان اور حبیبتان الی الرحمن، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. دو کلمات ایسے ہیں، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، بہت حبیب، بہت محبوب ہے، الی الرحمن، رحمان کو. خفیفتان علی اللسان، بڑے ہلکے ہیں زبان پر. ثقیلتان علی المیزان، اور میزان پہ بہت بھاری ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یعنی آپ کی زبان سے کتنی جلدی ادا ہو گئے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور یہ آپ کے میزان کو بھر دیتے ہیں، آپ کے میزان، آپ کے بیلنس کو کیا کر دیتے ہیں؟ بھاری کرتے ہیں. جب آپ وزن کرواتے ہیں، بھیا ایک اور ڈال دو، بھیا ایک اور ڈال دو، یا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ سبحان اللہ و بحمدہ کر دے، سبحان اللہ العظیم کہے، آپ کے ترازو بڑھ جایا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور تم میری شکر گزاری کرتے رہو. اللہ حقدار نہیں ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں؟ کس بات پر حقدار ہے اللہ؟ کس بات پر؟ ہر چیز پر اللہ حقدار ہے. مطلب اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہم انڈیپینڈنٹ ہو یا غیر محتاج ہو. آنکھ پلک جھپکنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، دل کے دھڑکنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، اور ہر کام کے لیے ہم تو اللہ کے محتاج ہیں. تو کیا ہاں شکر بنتا گئے، بالکل بالکل یقیناً. اگر کسی کا نظام انہضام خراب ہو جائے، ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جائے، آپ کو پتا ہوگا کہ انسان اور کچھ کر ہی نہیں سکتا. تھوڑی سی گیس ہو جاتی ہے نا اگر کسی کو، تو کیسے پھر انجیکشن لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، مطلب کچھ سمجھ نہیں آتا. کہیں سر میں چڑھ جا رہی ہے گیس، کبھی کسی باڈی کے پارٹ میں، اور وہ انسان بے چین ہو جاتا ہے. تو بھائی اللہ یاد آتا ہے. ہاں کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. تو کیسے اللہ یاد آتا ہے نا، جیسی تکلیف ہوتی ہے، اللہ اللہ، ہم کو ہر تکلیف پر اللہ یاد آتا ہے. کیسے انسان کو جب اللہ یاد آتا ہے، جب اس کو تکالیف ہوتی ہیں. اللہ نے کہا کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ؟ کیا اللہ رب العزت کے شاکرین بندوں میں سے بن جاؤ، ہے نا؟ تو اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، ہے نا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں دن میں 70 سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں. یا رسول اللہ آپ بھی، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اللہ کے معصوم نبی ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہا
क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का शुक्र अदा ना करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र तो हमें चलते फिरते उठते बैठते हर लम्हे क्या कहे वाजिब है हम पर। वो बात अलग है कि हम करते ही नहीं है, इसीलिए अल्लाह से तौफीक मांगा करें। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाह मेरे अंदर ताकत नहीं, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं कि मैं तेरा शुक्र अदा कर दूं, तो तू मेरी क्या कर, इआनत कर, तो मेरी मदद फरमा, तो मुझे तौफीक दे। अल्लाहुम्मा आइन्नी, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मुझे मदद कर, मेरी इआनत फरमा, किस पर? अला जिक्रिका, तेरे जिक्र करने पर। मेरे अंदर ताकत नहीं मैं तेरा जिक्र करूं, तो मुझे अता कर वो तौफीक कि मैं तेरा जिक्र कर सकूं। व शुक्रिका, और तेरा शुक्र कर सकूं। व हुस्ने इबादतिक, और तेरे बेहतरीन बंदा बन सकूं। या अल्लाह तो मुझे इसकी तौफीक अता फरमा। ठीक है। और वो एक हदीस का मफहूम है ना कि मोमिन बंदे का हाल ही अजब है। किसके? मोमिन बंदे का हाल ही बड़ा अजीब किस्म का है। कैसे अजीब किस्म का है? कि जब उसको कोई मुसीबत पड़ती है तो सब्र कर लेता है, और जब कोई नेमत मिलती है तो शुक्र कर लेता है, और दोनों ही सूरतों में क्या कर रहा है? नेकियां कलेक्ट कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद का एक मजहर है, तो अल्लाह ने फरमाया और मेरी क्या करते रहो? शुक्रगुजारी करते रहो। वला तकफुरूनी, और क्या मत करो? मेरी नाशुक्री मत करो, मेरे नाशुक्रे बंदों में से ना बनो। तो बेवफाई तो हमें किसी को भी नहीं पसंद है ना, कि कोई बेवफाई करे हमसे। अगर औलाद जरा सा कुछ इधर का उधर करती है तो हम कैसे कहते हैं, कितनी बेवफा औलाद हो तुम, मैं क्या कुछ नहीं करती हूँ तुम्हारे लिए, कितना दिल पर सदमा बैठता है ना। और हमारा रब तो दिन रात हमारी बेवफाइयां देख रहा है। इतने बेवफा है ना हम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने एहसान करने वाला, ना हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, ना वो सजदे सजदे जैसे हैं, ना वो रुकू रुकू जैसा है, ना हमारा झुकना अल्लाह के सामने वैसा है जैसे झुकने का हक होता है। यानी हम अल्लाह के हकूक, अल्लाह के स्टेटस, उसके मर्तबे को पहचान ही नहीं गए, और कैसी नाशुक्रिया करते फिरते हैं, दंदनाते फिरते हैं अल्लाह की जमीन पर। अल्लाह ही की जमीन है, उसी का खाते हैं और उसी की नाफरमानियां करते हैं। कितनी बेवफाई की बात है ना। और कोई इंसान नहीं चाहता कि हमें बेवफा का टैग लगे। कोई भी चाहता है क्या? अच्छा लगता है? कोई जरा सा कहता भी है ना तो दिल तन बदन में आग लग जाती है। मैं बेवफा हूँ, तुम बेवफा हो। कितना बुरा लगता है ना ये लफ्ज। लेकिन हम दिन रात अपने रब से बेवफाइयां करते हैं। अल्लाह फरमा रहे कि मेरा शुक्रगुजार बंदा बन जा, मेरी शुक्रगुजार बंदी बन जा, और मेरी नाशुक्री मत कर। कब नाशुक्री ना होगी? जब हम अल्लाह की नेमतों को याद करेंगे, जब हम गिनेंगे ना अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों को। कि आप लोगों का टास्क है, आप लोग क्या करेंगे अपने लिए, ठीक है, आपके पर्सनल के लिए, रोजाना रात को जब सोने वाले होंगे उससे पहले आप पूरे दिन का जायजा लें और लिखें आज मुझे मेरे रब ने क्या क्या नेमत दी। इवन बर्गर पिज्जा जिसको अच्छा लगता है वो भी आप लिखें। ठीक है, लिखें ये नेमत मुझे आज दी, ये दी, ये दी, ये दी, ये दी। और सोने से पहले उन तमाम नेमतों को पढ़ें, और जब आप वो पढ़ेंगे तो आप अल्लाह का बेसाख्ता शुक्र निकलेगा आपके जहन से, दिल से। हाँ बिल्कुल, ये भी नेमतों में से एक नेमत है। आपको पड़ोसी अच्छे मिल गए हैं, ये भी अल्लाह की नेमतों में से नेमत है। आपको आपको आपकी आप हाँ बिल्कुल, हाँ लिखते जाएं, लिखते जाएं, डेली लिखते जाएं। आप देखेंगे आपकी किताबें खत्म होती चले जाएंगे, आपके आपके रब की नेमतें नहीं खत्म होंगी। यकीन करें, आप लिखें, आप अपने रब के इतने शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे ना। ये काम शुरू कर दें। हमें चाहिए कि आप लोग, आप हमें मत बताएं कि आपको क्या नेमतें मिली है, लेकिन आप जस्ट स्टार्ट दिस टास्क। आप यकीन करेंगे आप अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में बन जाएंगे। यकीन करें, करें, बहुत भारी काम नहीं है ना 10 नेमतें सोचना। और कोई बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े अल्फाज मत लिखे, पिज्जा बर्गर ये वो, नो झगड़ा नो लड़ाई, ऐसे जो भी। ठीक है, आज मेरी गुड़िया से लड़ाई नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आज गुड़िया ने मेरे लिए सारा कुछ किया। आज गुड़िया गुड़िया कहेगी आज मिनाज ने मेरे लिए सब कुछ किया माशाल्लाह, तो ये भी एक नेमत है। जस्ट राइट दोज नेमत। ठीक है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें। आप जिस कदर शुक्र करते हैं ना, अल्लाह फिर उन नेमतों को बढ़ा देते हैं। फिर आप देखेंगे कि सारा दिन मीनाज ही किचन में खड़ी है और कोई काम ही नहीं कर रहा है। सब, मीनाज ने कहा सब आराम करें, आज से मैं ही किचन संभालूंगी। माशाल्लाह। क्यों? जब आप उस नेमत की शुक्रगुजारी करेंगे तो ये नेमत बढ़ जाएगी। नेमतों में बरकत जब होती है जब उस नेमत की शुक्रगुजारी की जाती है। ठीक है, चले इंशाल्लाह रिपीट कर लीजिए। मिनाज आप रिपीट कर लो आयत को, इसी आयत को भाई।
हाँ, आप क्लास में सबसे छोटे हो ना, इसीलिए हमें आप सबसे प्यारे लगते हो। चलो, जल्दी से देखो। फिर वाओ तुम सब ज़करा याद करो नहीं मुझे, फिर तुम सब याद करो मुझे, अलिफ मैं ज़करा ज़िक्र करूँगा तुम सबका। तुम सब मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूँगा। वशकुरूली और तुम सब मेरा शुक्र करो, मेरे लिए शुक्र करो और नहीं तुम सब कुफ्र करो यानी नाशुक्री करो।